دو صدقے ہیں بس جو آپ کی دعا قبول کروا سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں رزق کی برکت لا سکتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہی دو صدقے بتانے آیا ہوں۔ لیکن پہلے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، رزق آتا ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، یعنی آپ دیتے ہیں ایک، اللہ لوٹاتا ہے 700 گنا۔ یعنی صدقہ رزق کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن ہم نے صدقہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب دیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تب دیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا اور اسی لیے برکت بھی نہیں آتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ واپس کر، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھائیو، آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، جو اتنے آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، جن کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن جن کا اثر اللہ کی قسم اتنا زبردست ہے کہ جس نے بھی ان 2 صدقوں کو عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ وہ 2 صدقے کون سے ہیں آگے بتاتا ہوں۔ بھائیو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ان کے پاس آج جتنے وسائل نہیں تھے، نہ اتنی تنخواہیں تھیں، نہ اتنے کاروبار تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں، لیکن ان کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ لیکن صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا راج تھا، اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن یہ دن کبھی نہیں آتا اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھروں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق نہیں روکتا، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو سب سے آسان ہیں، سب سے زیادہ ثواب والے ہیں، اور جو آپ کسی بھی حال میں کر سکیں۔ وہ 2 صدقے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا اور جن کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بھائیو، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدل۔ بھائیو، اب وہ 2 صدقے سنیں جو میں نے وعدہ کیا۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟
جب آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں اللہ آپ کا پیٹ بھرتا ہے، جب آپ کسی کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں اللہ آپ کے گھر میں رزق بھیجتا ہے، جب آپ کسی مزدور کو روٹی دیتے ہیں اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو بھوکا ہے، محلے میں کوئی غریب ہے، مسجد کے باہر کوئی فقیر ہے، کوئی مزدور ہے جس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا، بس اس ایک انسان کو کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا کھانا روٹی ہو یا سالن سادہ ہو یا پکا ہوا، اور اللہ کی قسم اس دن آپ کی دعا رد نہیں۔ دوسرا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا، یہ سنے اور دل تھام کر سن۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے بہت گناہ کیے، لیکن ایک دن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، زمین چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت ملی۔ تو بھائیو، کسی انسان کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی پیاسے مزدور کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی بچے کی پیاس بجھانے پر اللہ کیا دے گا؟ اور سوچیں، اگر آپ نے کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیا یا کسی غریب بستی میں پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک وہ پانی پیا جائے گا، جتنے لوگ پیئیں گے اتنی بار آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ آپ سوئے ہوں گے نیکی لکھی جائے گی، آپ کام پر ہوں گے نیکی لکھی جائے گی، آپ کھانا کھا رہے ہوں گے نیکی لکھی جائے گی، اور یہ نیکیاں آپ کے رزق میں برکت بن کر آتی، آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی، آپ کے گھر کی تنگی کو کشادگی میں بدلتی۔ بھائیو، یہ دو صدقے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ نہ بڑا مال چاہیے، نہ بینک اکاؤنٹ بھرا ہونا چاہیے، بس ایک سچی نیت چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اور جب نیت سچی ہو، اللہ کی قسم، اللہ اس چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو صدقے کیسے کریں، کب کریں اور کیا ترتیب رکھیں۔ سب سے پہلی بات، یہ صدقہ کسی خاص دن کے ساتھ باندھا ہوا نہیں ہے، کسی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی خاص مقدار کی شرط نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، فوری کر دیں، کیونکہ صدقے کا بہترین وقت وہی ہے جب دل میں آئے اور اللہ کا بندہ سامنے۔ لیکن ایک وقت سب سے افضل ہے، صبح کا وقت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے۔ یعنی صبح کا صدقہ پورے دن کی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صبح کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے اور پھر دیکھیں اللہ اس دن آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب طریقہ سن، بھوکے کو کھانا کھلانے کا طریقہ، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی یا کھانے کا ڈبہ ساتھ رکھ لے، راستے میں کوئی فقیر ملے، کوئی مزدور ملے، کوئی بچہ ملے جو بھوکا لگے، اسے دے دے، بس اتنا کافی۔ یا پھر اپنے محلے میں کوئی غریب گھرانہ تلاش کرے اور ہفتے میں ایک بار انہیں کھانا بھیجے، یا مسجد کے باہر بیٹھے فقیروں کو ہر جمعے کو کھانا کھلائے۔ شکل کوئی بھی ہو، مقصد ایک ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، اور نیت یہ رکھے یا اللہ میں یہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو میرے رزق میں برکت ڈال دے، میری دعائیں قبول فرما اور میرے گھر کو آباد رکھ۔ پیاسے کو پانی پلانے کا طریقہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر کے باہر یا دکان کے سامنے ایک مٹکا یا گھڑا رکھ دیں اور ہر روز اسے پانی سے بھر دیں۔ راہ چلتے لوگ پیئیں گے، مزدور پیئیں گے، بچے پیئیں گے، اور ہر گھونٹ پر آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ یا پھر مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیں، ایک بار لگانا ہے اور جب تک وہ کولر چلے گا جتنے لوگ پانی پیئیں گے سب کی نیکی آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ سوئے ہوں گے نیکی آ رہی ہوگی، آپ کام پر ہوں گے نیکی آ رہی ہوگی۔ اور ایک بات اور، یہ صدقہ کتنا بھی چھوٹا ہو چھپا کر کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یعنی جتنا چھپا کر دیں گے اتنا زیادہ اثر ہوگا، اتنی زیادہ برکت آئے گی اور اتنی زیادہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ کی قسم، جس دن آپ نے یہ دو صدقے کیے اس دن آسمان پر آپ کے لیے دعا ہو رہی ہوتی، فرشتے آپ کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور یہ عادت بنا لے، کم از کم 21 دن مسلسل کریں، ہر روز کوئی نہ کوئی بھوکا تلاش کرے، کوئی نہ کوئی پیاسا تلاش کرے اور اسے دیں، اور پھر دیکھیں
اللہ آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ بھائیو، صدقہ دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ سے بہتر قرض واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو 2 صدقے بتائے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ دونوں اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے بھی انہیں اپنی زندگی میں عادت بنایا، اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا، اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ اور آج سے آپ نے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کہ آج کے بعد جب بھی کوئی بھوکا نظر آئے اسے خالی نہیں جانے دیں گے، جب بھی کوئی پیاسا نظر آئے اس کی پیاس بجھائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہی فیصلہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے دو، اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ زیادہ کما رہا ہے، ایک میں کم ہے، کم کما رہا ہے۔ اس پہ شکایت کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے، اسے درست کر دیں۔ نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہو۔ اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام جہاد میں کہیں وہ نظام موجود ہے، کہیں دنیا نے کر کے دکھایا۔ میرا بچہ ہو، آپ کا بچہ، تعلیم ایک ہی ملے گی، ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا، چاہے وہ ذہین تر ہے، اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جائے۔ موقع نہیں، ان ساری چیزوں علاج سب کا ایک جیسا ہوگا۔ یہ کہا منہ میں کر کے دکھا، ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں، لیکن بعد میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک سنتھیسس ہوا۔ یہ میں نے بعض مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے، جس کا کہ میں نے بعض مواقع پر بتایا تھا۔ انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، اس نظام پر چلتا ہے تو اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، تھیسس اینٹی تھیسس۔ اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن بالآخر ان میں صلح ہو جاتی ہے، یہ مل جاتے ہیں، سنتھیسس، کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی بھلائیاں جمع کریے۔ لیکن چونکہ اب بھی یہ اگر یہ ہدایت خداوندی سے دور ہے تو کامل متوازن نظام نہیں بنے گا، کوئی نہ کوئی کھڑا رہ جائے۔ شہنشاہیت ختم ہوئی، جاگیرداری ختم ہوئی، بہرحال نوع انسانی کا ایک ترقی کی طرف قدم اٹھاتا۔ چاہے یہ بادشاہ ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے اجاکیاں ہیں، ان کی فوجیں کھڑی کر رکھی انہوں نے، وہ ذرا بولے تو صحیح، ذرا لگان دینے سے انکار تو کرے، اس کا جو ہے اس کا گھر بار جلا کے راکھ کر دیں۔ کیا نظام؟ وہ نظام ختم ہوا جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، آج بھی اسے سمجھتے ہیں کہ بہت آنا سے جمہوریت آ گئی، لیکن دولت کا نظام جو کا پورا، تو اس جمہوریت سے کیپٹلزم پیدا ہو۔ پہلے جاگیردار لوگوں کے گردنوں پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے۔ کیپٹلزم کا رد عمل ہوا تو کمیونزم آ گیا۔ اب یہ بھی چونکہ انسانی ذہن کی پیداوار تھی، اس کے اندر بھی ایک بے تعدادی ہو گئی۔ ذاتی ملکیت کی نفی مطلق اہم خانہ بات۔ پہلے تو انتہائی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر بھی کوئی اپنا ذاتی نہیں، آپ کے پاس سائیکل بھی کوئی ہے تو ذاتی نہیں، کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں، سب کمیونیکیٹ، بس کام کرو، ویج حاصل کر لو، روٹی کھاؤ۔ ہاں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ویجز کے اندر وہ فرق نہیں تھا کہ جو مغربی ممالک میں ہے، 1:30، بس اتنی ریشو تھی۔ بہرحال تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ سے ناانصافی ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت مندوں کے پاس دولت ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس زائد مال ہے۔ فضول کا مطلب وہ نہیں کہ جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بیکار سے نہیں، زائد ضرورت، فضل کے میں نے کئی مرتبہ معنی بیان کیے۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ بلا استحقاق جو چیز ملی۔ ایک مزدور آپ نے رکھا ہے، 100 روپے شام کو دیہاڑی طے ہے، اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاں مزدور ہے، وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسے آپ نے شام کو 100 کے بجائے 110 دے دیے، تو یہ 10 ہے فضل ہے۔ وہ استحقاق اس کا نہیں، وہ مانگ نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، یہ سب تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ اب جواب سنیے، قال، حضور نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے
ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں کہ جن سے آپ صدقہ دیں، یعنی تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے کھول رکھا۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے، سبحان اللہ کہو گے، جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ۔ وکل تکبیرۃ صدقۃ، جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں صدقہ مل جائے گا، یہ صدقہ کی بات ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقۃ، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ۔ وکل تحلیلۃ صدقۃ، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ۔ وامر بالمعروف صدقۃ، نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، ایک آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا۔ آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ بھی نیکی کا مخاص کر سکتے۔ ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے آپ مار سکتے، سزا دے سکتے۔ وہ مغربی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں، بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، بچوں کو روک ٹوک نہ کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے میں اگر شرم ہے، حیا ہے، جھجک ہے، تو پوری حدیث ہم پڑھ چکے، وہ تو اس کی شخصیت کے صحت مند طور پر ارتقا پانے کا ذریعہ بنے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کا اگر آپ کہیں آپ کا اختیار ہے تو حکمت، اختیار نہیں ہے تو مشورہ، نصیحت، نیکی کی بات بتاؤ۔ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور کسی برائی سے روکنا زبان سے یا ہاتھ سے۔ مَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہوں زبان سے روکے۔ اگر حالات ایسے ہوں کہ زبان پر بھی پیرے بیٹھ گئے ہوں اور حق بات کہنے پر زبانیں کھینچی جا رہی ہوں الگ، تو کم سے کم دل سے نفرت، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر دل میں نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہے، تو دل میں اس سے نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی طبیعت میں گھٹن بھی پیدا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن کیا ہے، اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ وفی بر احدکم بر احدکم صدقہ، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہمدردی کرنا بھی صدقہ، یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ تواضع حیوانی تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اپنی شہوت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا؟ تو خالص حیوانی بشری تقاضا چلے، حیوانی تقاضا چلے، وہ بھی اجر ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، تو میں نے کبھی سوچا اگر وہ یہی کام حرام راستے سے کرتا تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں، اس پر سزا واجب ہوتی ہے نا۔ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طرح جب وہ ایک کام حلال طریقے سے کر رہا ہے، جائز طریقے سے کر رہا، وہی جو میں نے شروع میں کی، دنیا کو دین کے تابع کر دو، بس ایک ہے۔ اب آپ کی پوری دنیا داری جو ہے وہ بھی دین داری ہے، آپ کی کسب معاش کی جو عبادت، بیوی کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اپنے نفس کا حق ادا کرنا، چاہے وہ نفس جو ہے وہ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو حلال نفس دینا اس کو، یہ بھی آپ پر حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہے، اور تمہارے وزٹر زور زیارت کرنے والے جو آئے ملنے کے لیے ان کا بھی تم پر حق۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث۔ اب دوسری حدیث پر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہی حقیقت ایک دوسرے انداز کیا، دین ایک حقیقت واحدہ ہے، اس کو ادھر سے دیکھ لے ادھر سے دیکھ لے، جیسے فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے، جس بازار سے جائیں گے گھنٹہ گھر بن جائے، ایک لفظ عبادت میں بھی پورا دین جو ہے موجود، ایک لفظ توحید میں پورا دین موجود، ایک لفظ شہادت میں پورا دین موجود، ایک لفظ اقامت میں پورا دین موجود، اقامت الدین، شہادت علی الناس، عبادت رب، یہ پورے دین کی تعبیر ایک اینگل سے۔ اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، انسانوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، کل یوم تطلع فی شمس، ہر روز جس میں سے سورج طلوع ہو۔ آپ کے کتنے جوڑ ہیں جسم کے،
آپ کو معلوم ہے کوئی ایک جوڑ بھی لاک ہو جائے, اس میں حرکت نہ رہے, تو آپ کے ہینڈی کیپ کتنا ہو جائے گا. بڑے جوڑوں کا معاملہ بڑا ہے, چھوٹے جوڑوں کا بھی ہے. اگر یہ جوڑ صحیح سالم کام کر رہا ہے تو آپ پر شکر واجب ہے, اور اس شکر کی شکل صدقہ ہے. اب وہ صدقہ کی تفصیل پہلے آ گئی ہے. صدقہ صرف مالی خیرات کو نہیں کہتے, صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بھی صدقہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, یہ بھی صدقہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ بھی صدقہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ بھی صدقہ. نیکی کی بات کسی سے کہنا, یہ بھی صدقہ. بدی سے کسی کو باز دینے کی تلقین کرنا یا حکم دینا, یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری بھی صدقہ. تو صدقے کی وہ پوری تفسیر تک نہیں حدیث میں آتی. اب اس کی جو وسعت ہے, انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ جس روز بھی سورج طلوع ہو گیا ہے اس پر صدقہ واجب. تعدل بین النسلین صدقہ. اب ایک اور ایسپیکٹ ہے صدقے کی بات. اگر دو افراد کے درمیان تم انصاف کرو, کوئی جھگڑا ہے, کوئی اختلاف ہے, تمہیں ثالث بنایا گیا ہے, یا تم بھی ایسی حیثیت پر فائز ہو کہ تم ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں, تو اختیار تمہیں حاصل ہو, تو دو اشخاص کے درمیان عدل کا معاملہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهَا عَلَيْهَا فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. اور کسی شخص کو اگر تم سواری پر سوار ہونے میں مدد دو, کوئی شخص گھوڑے پہ چڑھنا چاہ رہا ہے, تھوڑا سا سہارا اسے مطلوب ہے, بہت ماہر گھوڑ سوار نہیں ہے, تو سلام مار کر سوار ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ کوئی مال اس کا ہے, وہ اسے پکڑا دیتے ہو, پھر لو بھائی تو اونٹ پر سوار ہو گیا ہے, اس کا مال اس سے تو پکڑا دے, یہ بھی کرتا ہے. قال, اور فرمایا مزید, والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, کلمہ طیبہ اچھی بات. قرآن مجید میں آیا, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ اصطلاحی معنی میں تو ہم جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کلمہ طیبہ ہے, لیکن یہ عام اچھی بات, بھلی بات, نیکی کی بات, وہ ادائیگی حقوق کی تلقین, یہ سمجھ رہے کیا ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, یہ بھی صدقہ ہے. وکل خطوۃ تمشیها الی الصلاۃ صدقۃ, ہر قدم جس سے تم چل رہے ہو جبکہ نماز کے لیے جا رہے ہو, جماعت کی نماز کے لیے مسجد کی, یہ بھی صدقہ ہے. ہر قدم پر صدقہ, ہر قدم پر نیکی. وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ, اور اگر تم راستے سے کوئی اذیت بخش چیز ہٹا دو, یہ بھی صدقہ. راستے پر چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹ پڑی ہے, کوئی ٹھوکر کھا جائے گا, ہٹا کر اس کو ایک طرف کر دیے. روشے ہے, موزی ہے, کوئی کانٹوں والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, ہٹا دو. تو گویا کہ دیکھیے ایک ہی لفظ صدقہ میں آج ہم نے دیکھا ہے, ایک لفظ صدقہ میں پورے دین کی تعبیر, ایک لفظ عبادت میں پورے دین کی تعبیر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تفلحون. اے لوگوں, اپنے اس رب کی عبادت اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, تم سے جو پہلے ہو گزرے ان کو بھی پیدا کیا, تاکہ تم فلاح پاؤ. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. تو ایک لفظ ہے عبادت, ایک لفظ اسلام, یہ بات آ جائے گی. ایک لفظ ایمان, اس کے حوالے سے سب کچھ آ جائے گا. ایمان میں عمل بھی ثابت ہے. برا عمل جو ہے وہ ایمان کی نفی ہے, اچھا ایمان, اچھا عمل وہ ایمان کا ثمرہ ہے, اس کا پھل ہے. یہ حدیث جو ہے اس کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے. ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. یہ بھی اصل میں ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں, جنہیں جوامع الکلم سے تعبیر کیا ہے. خود اوتی تو جوامع الکلم, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جامع کلمات بتا, چند لفظوں میں معانی کا, ہدایت کا, حکمت کا سمندر بن کر. البر حسن الخلق. اب نیکی کیا؟ دیکھیے نیکی ہمیں معلوم ہے, نماز نیکی ہے, روزہ نیکی ہے, زکوٰۃ نیکی ہے, حج نیکی ہے, عمرہ نیکی ہے. یہاں ایک اور تعبیر آ رہی ہے, البر حسن الخلق, اچھا اخلاق. صدقہ کے حوالے سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی, تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ. تمہارا کوئی عزیز دوست بھائی تم سے ملنے آیا ہے, تم متبسم چہرے کے ساتھ اس کا اگر استقبال کرتے ہیں, اس کا بھی دین جو ہے تو اس کی طریقے سے بھی. اور اگر آپ نے ابو سن قمطریرہ کی حیثیت سے بس وہ جیسے بعض لوگ ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو ایسے ہی کہ تھوڑا چھو جائے, بس اس سے زیادہ نہ ہو, تو انقباس پیدا ہو جاتا. آنے والے مقام میں آیا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ, اپنے بھائی کے سامنے تبسم کے ساتھ ملنا, یہ بھی صدقہ.
والبر حسن خلق. اب دیکھیے یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا اہم درس ہے بر کی حقیقت. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ پوری ایک انسانی شخصیت کا حیولہ ہے، پورا کردار مکمل ایک آیت. ان مختلف پہلوؤں سے انسان کے اندر اگر یہ کیفیات موجود ہے تو پھر وہ سچا نیک ہے، واقعی نیکوکار ہے، حقیقت میں تو آگے. اور یہی وہ ہے جس کو کہ متقی کہا. تمہارے ذہنوں میں تقوی کا بھی کچھ اور ہی معیارات ہیں، کچھ ظواہر کے ساتھ، کچھ لباس، کچھ یہ، کچھ وضع قطع، اسی کے حوالے سے تم لوگوں کا تقوی ناپتے ہو. لیکن تقوی بدر حقیقت اس متوازن شخصیت. والاسم ما حاق فی نفس، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دین میں تشویش پیدا. اب اس کے پیچھے یہ سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ کے نیچے جیسے کہ بہت بڑا پودا جو ہے برف کا ہوتا ہے، نظر کو اوپر سے وہ ٹپ آف دی آئس برگ نظر آتا ہے. لیکن یہ تو جہاز کا کیپٹن ہے جو ڈرتا ہے اس کو دیکھ کر کہ پتہ نہیں کم وقت کا نیچے جو ہے کتنا بڑا ہو گیا، ذرا جا سکتا ہے، جا ٹکراتے نہیں. اور اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. انسان میں نیکی جبلی طور پر موجود ہے. کیوں؟ وہ صرف حیوان نہیں ہے، اس میں روح ہے، ربانی بھی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ روح جو ہے نیکی سے اسے فرحت ہوتی، بدی سے اس میں ایک ضیق، تنگی، ایک تشویش، ایک انتشاق. یہ پورا فلسفہ اس کے پیچھے. اسی اعتبار سے اذا سرت کا، حسرتوں کا، وساعت کا، سیئتوں کا فانت مومنون، یہ فرمایا اگر تمہیں کوئی نیکی کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کرنے سے تمہیں خود بھی اندر سے دکھ ہو، تمہیں اچھا نہ لگے میں نے یہ کیا کیا، تو اس کا مطلب تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے. ایمان ہے تو نیکی کو انڈورس کرتا، اس کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے. بلکہ نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، زیادت ہم ایمان. اور اگر کوئی برا کام آپ کر رہے ہو تو وہ ایمان جو ہے اس میں کمی آتی ہے، اس کا نور جو ہے وہ مدم پڑتا ہے. والاسم ما حاق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں تشویش پیدا ہو جائے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ وہ لوگوں کو معلوم. اس میں ایک اور ووٹ آف کانفیڈنس ہے. ایک ووٹ آف کانفیڈنس انسان کی فطرت کے بارے میں، اس کے اندر نیکی ہے. ایک ووٹ آف کانفیڈنس پوری نوع انسانی کے بارے میں. معاشرہ بحثیت مجموعی صحیح حکم لگاتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی. اس کو جدید اسلام میں کہا جاتا ہے کلیکٹیو سب کانشیس مائنڈ. کلیکٹیو، ہم میں سے ہر ایک کا ایک تحت شعور ہے، تحت شعور ہے، تحت شعور ہے. آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. ایک ہے پوری نوع انسانی کا ایک جیسا تحت شعور، یہ کلیکٹیو سب کانشیس. یہ کلیکٹیو سب کانشیس میں کیا ہے؟ یہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی کو ناپتا. جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات کسی کے علم میں آئے، اس کا مطلب یہ خراب ہے. یہ بھی در حقیقت ایک اعتماد ہے فطرت انسانی پر بحثیت مجموعی. ایک ہے فطرت انسانی انفرادی طور پر. الاسم ما حاق فی نفسک، گناہ وہ ہے جسے تمہارے اندر تشویش کرے اور جسے تم پسند نہ کرو کہ وہ لوگوں کے علم میں آئے. یہ گویا کہ اجتماعی طور پر انسان کی فطرت جو ہے اس کی تصدیق کرو. اسی حدیث کا ایک اور ورژن ہے، وعن آپ وابسۃ ابن معبد رضی اللہ عنہ، وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، تو آپ نے فرمایا جئت تسأل عن البر. اب یہ دیکھیے حضور جان چکے ہیں کہ یہ کیا پوچھنے آیا. ظاہر بات ہے کہ حضور کا معاملہ علم غیب کا ہے، غیبی طور پر آپ مطلع ہو جاتے ہیں. ویسے تو یہ کہ کچھ اندازہ صاحب نظر لوگ جو ہوتے ہیں، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ذرا ہوشیار رہا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تمہارے دل میں جو ہے اسے کچھ نظر آ جاتا ہے. بہرحال یہ عید اللہ کا معاملہ ہے. تو حضور نے پوچھا، فرمایا جئت تسأل عن البر، کہ وابسہ تم آئے ہو مجھ سے بر کے بارے میں پوچھنے کی. بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ قلت نعم، میں نے اس کے دیا میں یہی دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا. فرمایا اب پھر دیکھیے وہی فطرت انسانی پر اعتماد
استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. دل جو ہے وہ مسکن ہے روح کا. یہ جو 3 لیول ہے، نفس سب سے نیچے، روح سب سے اوپر، درمیان میں قلب. اگر اس قلب کا میلان نفس کی طرف ہو گیا، یوں سمجھیے یہ ٹھیک ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر نفس کی طرف ہو گیا، پورے وجود کے اندر جو ہے نفسانیت خراب کر جائے گی، ظلمانیت تاریخ. اور اگر اس شیشے کا رخ جو ہے روح کی طرف ہو گیا تو پورے وجود کے اندر نورانیت. نور ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاً یہ جو ہے میں بیان کر چکا ہوں کہ بگ بینگ سے پہلے کی بات، بگ بینگ سے میٹیریل یونیورس کا آغاز ہوا، ورلڈ آف میٹر. یہ جو اممیٹیریل ورلڈ، ملائکہ اممیٹیریل، ارواح انسانیہ اممیٹیریل، روح جو ہے doesn't belong to the world of matter. ہمارا جسم جو ہے، ہمارا حیوانی وجود ورلڈ آف میٹر سے متعلق، اور روح در حقیقت نور ہے. اور اسی میں جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے نور پیدا کیا، نور سے سب سے پہلے روح محمدی کو پیدا کیا. چلو روح اسی نور ہی سے فرشتے پیدا کیے گئے، اسی نور ہی سے ارواح انسان پیدا کی، اور تمام انسانوں کی ارواح پیدا کر دی گئی. تمام انسانوں کی جو بھی آ چکے دنیا میں اور جو آنے والے ہیں قیامت، ان سب سے عہد لیا تھا اللہ نے. الست بربکم قالوا بلی، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب اور آقا اور معبود؟ ہم سب نے کہا تھا بالکل آپ ہی. یہ عہد الست ہے جو لے کر ہم آئے ہیں دنیا. مجھے ایک مرتبہ ایک ابروہی صاحب نے ایک جملہ کسی فلسفے کا سنایا تھا، بہت گہرا جملہ. Had you not possessed me in the beginning, you would never have searched for me. یہ کہ لوگ خدا کی تلاش میں کوئی غاروں میں جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کی گفاؤں میں جاتا ہے، وہ کہیں کچھ اور کرتا ہے. اگر ابتدا ہی میں تمہارا میرے ساتھ تعارف نہ ہوتا تو تم کبھی مجھے تلاش نہ کرتے. وہ تو اصل میں اس وقت سے واقفیت تو اس وقت سے، تعلق تو اس وقت سے، روح کی طاقت. وہ روح چاہتی تقرب، اللہ کا قرب، یہ اس کی جو ہے عرض ہے اس کو. اور یہ جو پردہ ہے ہائی میٹیریل ورلڈ کا، یہ روح پر بہت شاخ ہے. بشدو از نئے وہ حکایت نہیں کو یہ شکایت کر رہی ہے اور فراق میں ہے. اسی لیے موت کو ہمارے ہاں صوفیہ کیا مثال کہا جاتا ہے. یہ فراقت روح جو ہے وہ اللہ سے اس مادی پردے کے بنا پر پردہ ہے. تو فرمایا اس نفس قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. البر مطمئن الیہ النفس مطمئنت بہ النفس، نیکی وہی ہے جس سے جی کو، تمہارے جی کو اطمینان حاصل. یہ بات کو بیان کرتے ہیں، خوشی حاصل ہے. اذا سرت کا حسبت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، جب نیکی سے خوشی ہو، بدی سے رنج ہو تو تم مومن. البر مطمئنت الیہ النفس مطمئن الیہ القلب، اور مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ دل. یہ سب پھر ایک وحدت بن جاتا ہے. روح، قلب، نفس، یہ ایک وحدت بن جاتا ہے. اور اس وحدت کا نام جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ. جب یہ قلب کا رخ نفس کی طرف ہے اور پورا وجود جو ہے وہ قلب کے تابع ہے، تو یہ کیفیت نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ نفس تو برائی کا حکم. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے ڈاواں ڈول. یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. اکثر انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، برے سے برے انسان میں بھی کبھی کی نیکی کرتی ہے، اور اچھے سے اچھے انسان سے بھی بدی سلطنت ہو جاتی ہے. یہ قلب کا. اور قلب کے معنی کیا ہے؟ پلٹنے والی ہے. یہ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں عربی میں؟ اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے. آرام نہیں. یہ اسپیشل مسل ہے جسم کا، جس سے ریسٹ کی ضرورت ہے. یہ حالت میں رہتا ہی نہیں، یا بچا ہوا ہے کھلا ہوا، بچا ہوا کھلا ہوا. قلب کے معنی اسی سے لفظ انقلاب بنا، بدل دینا، نظام کو بدل دینا، سیاسی نظام کو بدل دینا، معاشی نظام کو بدل دینا، سماجی نظام کو بدل انقلاب. تو البر مطمئنت بہ مطمئنت الیہ النفس مطمئن بہ القلب. نفس اور قلب دونوں مطمئن ہو گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور قلب کے اطمینان کا مطلب روح کا اطمینان. یہ کہ قلب روح کا مطلب اب پورا وجود اسی کے تابع ہو گیا، پوری روحانیت پورے وجود پہ سرایت کر گئی. اب اس کے لیے جو الفاظ ہے وہ دعا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پابندی نہیں لگائی، ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اللہ وہ نفس مطمئنہ عطا فرما دے. لیکن ہے بہت بڑی دعا
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب وہ موت کا وقت آئے گا تو یہ پیغام ہوگا، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بلند ترین مقام، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ یہ آخرت میں بھی ہوگا، جب اللہ کے نیک بندے جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ کی رضا پہ اس قدر خوش ہوگی، کتنے راضی ہوں گے، کیا نعمتیں ہوں گی۔ وہ ترانہ شکر جو زبان پر آئے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر، کل پاک، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا ہے، وہ ہدایت دی کہ ہم یہاں تک پہنچے، اور اب ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے کہ اللہ ہی ہمیں۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تلفظ یہ کیفیت، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہو جائے داخل میرے بندوں میں، خاص بندوں میں، ان کی صحبت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی صحبت اب تم میسر ہو اور میری جنت میں۔ والبر مطمئنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب والاسم ما حاک فی نفسک، اب یہ وہی جو پہلی روایت میں لفظ تھا، گناہ وہ ہے جس سے کہ تمہارے سینے کے اندر، تمہارے دل میں ایک تشویش پیدا ہو، وتردد فی الصدر، اور سینے کے اندر بھی ایک تردد پیدا ہو، یہ تردد میں نے کیا کیا، کیوں کیا، یہ بھی وہ انسان کی بات نہیں کرتی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہیں غلط۔ وہی نفتا کا نا تو افتو، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، وہ افتو، اور تمہیں فتویٰ دے دے، لوگ تمام فتویٰ دے دیں کہ یہ بات صحیح ہے، اگر تمہارا دل